بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. دو جملے ہیں، ایک دنیا طلبی، ایک دین طلبی. شریعت نے منع نہیں کیا دنیا طلبی کو، لیکن دنیا کماؤ، دنیا میں کمانا مانا نہیں، کھپانا مانا ہے. جس مالک نے صحت دی، ذریعے پیدا کیے، اس کو مت بھولنا. خوب کماؤ، برکت بھی ہوگی. ایسے بھی اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے دنیا تو کمائی لیکن مجھے نہیں بھولا. یہ ہے کمال کی بات. یہ کیسے پیدا ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کونوا مع صادقین. جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کو یہ تربیت تم کو دیں گے. دنیا سے تم کمانا نہیں کرا ہے، دنیا انحماق میں بس دل بیا دست بکار. کام تو کرو، دنیا کما رہے ہو، ضروری محنت بھی ہے، لیکن دل اللہ کے لیے ہے، کام اللہ کے لیے کرو. یہ ہے نظام خانقاہی نظام. خانقاہ کے اندر سکھاتے ہیں کہ تمہارا قلب جو ہے روز اللہ رہے. کچھ تدبیر بتاتے ہیں، اسی کا نام ہے تزکیہ نفس. نفس کے اندر بہت ہی خامی پیدا ہو گئی ہیں، کیسے دور ہو؟ اس کو پھر اللہ والے کے تحت سمجھو. انسان بدن میں تھوڑا نکلتا ہے. سرجن نے اس سے آپریشن کیا اور کئی دن تک ڈریسنگ ہوتی ہے، اس کی تصفیہ کرتے ہیں تاکہ فاصل مادہ بالکل نکل جائے، ورنہ پھر سیپٹک ہو جائے گا، وہ اتنا عضو گل جائے گا. کئی دن تک محنت کرتے ہیں. ایسی مشائخ ایک بہت گرا ہوا انسان آتا ہے، لیکن اس کو بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگو، ہم تم بتاتے ہیں. گھاٹی سے نکال لیتے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا عبدالقادر جیلانی نورہ مرکز خدمت میں ایک شخص پہنچا. آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ تم شقی ہو، ہمارا تم کو علاج نہیں ہو پائے گا. ایک شخص کو بڑا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم کو فلاں مرض ہے، تو ایسی انسان تو بغیر ہو جائے گا. کہ بڑے ڈاکٹر نے کہہ دیا، یقین وہ مایوس ہو گیا کہ اتنے بڑے غوث الاعظم ان کے زبان سے نکلا تم شقی ہو. خیر وہ واپس گیا. انہی کے ہم سے خدر بھائی بھی ہوتے ہیں، احمد کبیر رفاعی نورہ مرقد، دونوں بھائی بھی ہیں، خدر بھائی، اور دونوں احمد سے رہے ہیں، اور دونوں مقام الگ ایک، دونوں میں کافی وہ ہے، آپس میں تعلقات بھی سب کچھ ہے. وہ ٹہل رہے تھے، ایک شخص غمگین آ رہا ادھر سے. انہوں نے کہا بھی بلایا، ایک شخص ادھر آ رہا. کیا بات ہو گئی؟ کہ حضرت میں علاج کے لیے گیا تھا فلاں بزرگ پاس، بہت بڑے بزرگ ہے. انہوں نے جواب دے دیا اور یہ فرمایا کہ تم شقی ہو، ہمارا علاج نہیں تمہارا. یہ تھوڑی دیر سکوت میں کیا انہوں نے، پھر فرمایا اچھا تم میرے پاس آ جاؤ. بس آئے گئے. چونکہ طلب سچی تھی، اللہ نے راستہ کھول دیا. اس پہ انہوں نے محنت کی، وہ کامل بنا دیا اس کو. اس کے بعد پھر سے فرمایا اب تم پھر جاؤ ان کی خدمت میں. اور یہ بھی فرمایا جملہ، اچھا بھائی تم بھی شقی ہم بھی شقی. یہ جملہ انہوں نے فرمایا، تم بھی شقی ہم بھی شقی. محنت کی انہوں نے. اس کے بعد جب کامل ہو گئے پھر بھیجا ان کے پاس، اب جاؤ. انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ انہی کا کام تھا. تم شقی تو تھے، شقاوت سے سعادت میں ڈال انہی کا کام تھا. اسی لیے کسی کو کون سے بزرگ کی ذریعے معلوم نہیں، کون سے پہلے میں جہر والا کوئی بزرگ معلوم نہیں، کہ بڑے اونچے درجے بزرگ کیا معلوم. دونوں حاصل بھی ہے. بزرگ کا مدار تقوی پر ہے، اتباع سنت پر ہے. یہ آج کل لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. کرامت کو دیکھتے ہیں، اس کے قول کو اثر ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اثر ڈالا ہے. کلام جو کوئی بھی کرو اثر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اتنے لوگ نفاذی کرتے رہتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں. وہ جو کلام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے. اتنے بڑے جوزان کے شقی تو ان کا تو تم بھی شقی ہم بھی شقی.
تو شقاوت سعادت میں ڈال دیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے وہ تقویٰ اختیار کیا, مالک سے مانگا کہ آپ میرا علاج رکھ لیجیے. ایک شخص بیمار ہے, اب میرے پاس آیا, طبیب اسی لیے مایوس نہیں کرتے, آخری دم تک, چونکہ میں طبیب ہوں, آخری دم تک اس کو تسلی دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ مہلک امراض مبتلا ہے, لیکن اس سے تسلی دیتے ہیں. ایسی شیخ جو ہوتا ہے وہ تسلی دیتا ہے, گھاٹی نکال لیتا ہے. آج ہم لوگ اس کی توجہ نہیں دیتے. اسی کا نام بیعت ہونا, اصلاح اس کو کہتے ہیں. کوئی رضیلہ ہمارے پاس نہ رہنے پائے, وہی پوچھ گچھ ہو جائے گی. تم کو میں نے ایک مربی دیا, ایک شیخ دیا, تم نے علاج کیوں نہیں کرایا, یہ وہاں پوچھ گچھ ہو جائے گی. اس لیے بیعت تو مستحب ہے, اصلاح واجب ہے. کوئی شخص بیعت نہیں ہے, گنہگار بھی نہیں ہے, ایک ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے قرب. چونکہ نبی نے بیعت کی ہے, صحابہ نے بیعت کی ہے, چلا رہا سلسلہ قیامت تک رہے گا. اسی لیے ہے تو مستحب, ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے یہ. اصلاح نفس کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ ڈھونڈتے کرامات. ایک واقعہ مولانا شمس اللہ صاحب فرمایا کہ حضرت کے قلب میں نقش کیا تھا. ایک بزرگ ان ہم سبق تھے اور با کرامات تھے, وہ طالب زمانے میں بھی. ان کے شیخ بھی تھے بڑے اونچے, لیکن اتباع شریعت کے جو ہے اس میں زیادہ نہیں تھا ان کو. اب وہ جو ہے انہوں نے حضرت کے تشریف لائے, ہمارا تھانوی خدمت گئے, کہنے لگا کہ ان سے ذکر کیا, ان کے کیا کرامت کیا تھی کہ کاغذ کے وہ ایک انی دونی چونی بناتے تھے. جو سکے چلتے تھے ہندوستان میں وہ بنا دیتے تھے اور تقسیم کرتے تھے, وہ فائدہ اٹھاتے تھے, لیکن خود استعمال نہیں کرتے تھے کہ میرے جائز نہیں. وہ کرامت تھی ان کے بزرگ. ایک دن خیال ہے کہ میرے بزرگ ہیں جس میں تعلق اصلاحی ہے, لیکن شریعت کی طرف سے توجہ نہیں. ہم تمہارے شیخ مرید ہونا چاہتے ہیں, ہمارا تھانوی سے چاہتے ہیں. اچھا اب چلیں ہمارے ساتھ. تشریف لے گئے تو مظفر میں قیام تھا حضرت کا ہے, تشریف لے گئے. ہمارا شاہ وزیر اللہ صاحب ان کو لے گئے, فرمایا کہ حضرت یہ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ والے بڑے قریب وسیع ہوتے ہیں. اللہ اصول تھا حضرت والا کا, پہلے اول میں بیعت نہیں کرتے تھے, آمد رکھتے, اس کے بعد پھر حضرت اوپر نیچے دیکھا ان کو اور فرمایا اچھی بات ہے, بیعت کر لیا. خواجہ صاحب موجود تھے. خواجہ صاحب نے اشکال کیا, حضرت آپ کا تو اصول ہے کبھی بیعت نہیں کرتے, اول والے میں کوئی شخص آتا ہے. تو حضرت ایک ہی جملہ فرمایا, کہیں ضابطہ ہوتا ہے, کہیں رابطہ ہوتا ہے. چنانچہ وہ بیعت کر لیا. جب بیعت ہو گیا تو انہوں نے کہا چونکہ یہ متبع شریعت ہے, اتباع کے بہت پابند ہے, عالم بعمل بھی ہے, علم سے ہے, اب یہ تو ہمیں جائز نہیں ہے. ناجائز فرماتے اس کو, فوراً چھوڑ دیا اس کو. کرامت تو تھی ان کو, لیکن کہا شریعت کے تابع ہم ہیں. آج ہم لوگ طبیعت کو بنایا ہے, شریعت کو نہیں مانتے. یہ ہے کوئی شخص مستقل طور پہ کہیں رہے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے, کامیاب ہو جائے گا. میرے شیخ نے نصیحت کی سفر فرمایا, بلایا, فرمایا کہ دیکھو جو شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگے گا, میدان محشر میں اس کا جو شمار مصلحین میں ہوگا. بہت پیاری نصیحت فرمائی. جو شخص اپنی اصلاح کی فکر لگے, میری اصلاح ہو جائے, میں بیمار ہوں, تو اس کا شمار مصلحین میں ہوگا. یہ ہے, ہر شخص روحانی مریض ہے. کوئی کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. جب نبی شمار کرتے ہیں اب تو بیمار تو ولی کیوں نہیں شمار کریں گے؟ استغفار کا صحت کیوں کراتے ہیں نبی خود اپنے طور پہ؟ کیوں کون سے گناہ کیا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن حق نہیں دیا گیا, جیسے مالک کا حق ہوتا ہے, ہم نے حق ادا نہیں کیا. اسی لیے آج امت پہ جو عذاب کیوں آ رہا ہے, مالک حقیق کو بھلا دیا. دنیا کی طرف توجہ ہو گئی, بھیک مانگتے دنیا داروں سے, میری مدد کرو, بس اللہ کرے گا. اس کے قبضے قدرت میں ہے. موت حیات اس کے قبضے قدرت میں. صحابہ کو یہ آپ نے سکھایا. ہر صحابی جو تھا وہ موت کو ترجیح دیتا تھا. آج ہم حیات کو ترجیح دیتے ہیں. خاص وغیرہ جو میں طبیب ہوں, بچا لو صاحب بچا لو, جو کہتے ہیں دوا تدبیر تمہارے اختیار میں,
بچانا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج ہم لوگ تدبیر پہ زیادہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، امریکہ علاج کے جا رہے ہیں، اور یہی جا رہے ہیں علاج کے لیے، جا رہے ہیں سب جگہ، لیکن صحت تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ پہلے مالک سے مانگو، اس کے بعد تدبیر کرو، اثر بھی ہوگا، ثواب ملے گا، اس بندے نے مجھ سے رجوع کیا، اسی لیے علاج کرو، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ مجھے مرض ہے، آپ شفا عطا فرمائیں۔ تدبیر کا ہے، یہ ذریعہ معاش اللہ ہی نے بنایا، ایک کو مریض بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، تبھی بنا دیا۔ کتنے کوئی بہت قابل ڈاکٹر ہے، مریض نہیں آ رہے اس کے پاس، سارے مجربات رکھے اس کے پاس، مریض نہیں آ رہا، وہ بیکار۔ اسی لیے جو چیز ہے دین کی طرف توجہ ہوگی، عشق الہی پیدا ہوگا، تو دنیا تمہارے قدم چومے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کے قبضے میں تو دنیا کی حکومت بھی ہوتی ہے، جو چاہے سو عطا کرتے ہیں۔ واقعہ ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایسا کچھ مہمان آ گئے اور وہ کچھ کھلانا چاہتے تھے اور تھا کچھ بھی نہیں۔ ایک نان بھائی نے کہا کہ میرے شاہ کچھ مہمان ہے، کچھ کھلانا چاہتے ہیں، چپ گیا، فوراً ایک سالن اور روٹی لا کے پیش کی خدمت میں۔ حضرت کو ایک جوش آ گیا، انہوں نے کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت، تو حضرت نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا طلبی بادشاہ، میں بادشاہ دے دوں گا، ان کے قبضے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بادشاہ بنا دے، کوئی یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا جگہ بنا لیں مجھے، یہ مت مانگو۔ میرا چونکہ وعدہ کیا تھا، اچھی بات ہے، اور توجہ ڈالی تو خواجہ باقی باللہ اور عمران بھائی ایک شکل میں ہو گئے تھے بالکل۔ پھر اس سے حاشیہ لکھا وزیر اللہ صاحب، دیکھو انہوں نے مجاہدہ بہت کیا تھا، تب یہ چیز پیدا، اس نے بغیر مجاہدے کا تحمل نہیں ہو سکا، 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس پہ دوسرا واقعہ اس پر ترجیح کی، وہاں تھانوی کا ہے، تھانوی اصول تھا، کبھی اگر کوئی وقت میں غیر اس میں تو پیرانی صاحب کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کچھ خاص مہمان آ گیا، وہ حضرت کوئی ان کو کھلانا تھا، اور اصول بھی ایک طرف، حضرت خادم نے پھانپ لیا کہ حضرت خاص مہمان ہے اور کچھ کھلانا چاہتے ہیں کھانا، بس اب چپ چاپ سو فوراً گیا اپنی بیوی سے کہا دیکھو بھائی عمدہ کھانا خاص مہمان حضرت کے ہے اور جلدی تیار کر دو، بہت جلدی تیار کیا، خدمت کر کھانا پیش خدمت کیا ان کے حضرت کے، حضرت خوش ہو گئے، ایک جملہ فرمایا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس پہ شاہ وزیر اللہ فرماتے اس کا بھلا ہو گیا۔ پھر یہ واقع باللہ صاحب کا بھلا ہو گیا اس کا۔ اسی لیے اللہ والوں کے کلام میں اثر بھی ہوتا ہے، غیر شعوری طور پہ کچھ کہہ دیں ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ نسبت میں اتحادی ہے، اللہ تعالیٰ قرب ہے ان کو اور بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ بندہ میرے اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، اسی لیے یہ خانقاہ کا نظام تھا کہ اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ، ایماندار بناؤ، اللہ والے بننا چاہتے ہو ان کے کہنے پہ چلو اللہ والے بن جاؤ گے۔ آج ہم دنیا طلبی لے کے آئے، کیا بنے گا اللہ والا؟ شرائط ویسے ہے اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچانا، آج کون بچاتا ہے؟ اس میں ہر چیز کے لیے آج جدوجہد تو کرتے ہیں، حلال حرام تمیز نہیں کرتے، اسی لیے آج پوری دنیا میں عذاب آ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مالک کا کہنا مانو گے، مخلوق تمہارے پیچھے ہو جائے گی، مخلوق تو بالکل اللہ قابض قدرت میں ہے، جب چاہے دل پھیر دیں، اس طریقے سے ان کے قربت حاصل بھی ہو۔ اسی لیے آداب میں سے یہ ہے شیخ کے ہاں بہت محتاط رہنا چاہیے، کس حال میں پتہ نہیں، اور یہ آپ سے ثابت ہے، واقعہ لکھا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری نے واقعہ عموماً صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خدمت حضرت حاضر ہوئی، آپ نے پہچانا نہیں، اتنی چاہیے پہچانا نہیں، پوچھا کون، نام ظاہر کیا، پھر نہیں پہچانا کون عائشہ، تو ہم کہ اپنے بیاہ ان سے قریب تھے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے، نہیں پہچانا، اب یہ ڈر گئی، اس کے بعد فوراً
چلی آئی. بالکل ہوئے تھے لیکن استغنا اس کو کہتے ہیں. آخر میں پھر جب ہو جاتا ہے فاقہ ہوتا ہے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بات نہیں دیکھی, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, اور جبکہ 24 گھنٹے ساتھ, اور پھر ہو سکتا ہے اس سے ہو جائے میرے باپ کو نہیں پہچانا آپ نے. تو فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تقر ہوتا ہے کہ دنیا ہوتی نہیں سامنے, یہ استغنا کہتے ہیں اس کو. ایسے ایک ولی تھے, بیوی پہچانا نہیں اپنے بیوی کو, آئی کون, اپنی بیوی کو نہیں پہچانا. یہ حالت ہوتی ہے کثرت ذکر سے اور اجتناب معصیت سے. اور پھر اسی لیے مال اولاد جو ہے یہ سب تو دنیا زینت ہی ہے. اللہ نے یہ بھی نعمت دی, اس سے سکون حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے کی نعمت کو قدردانی کرو گے کامیاب رہو گے. اہل و عیال میں مشغول مت ہونا, وہ تو میں تو زینت دی دنیا کی ہے, مجھ سے تعلق مت ہٹانا. لیکن اسی لیے کم سے کم وقت رکھا اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا. نماز 5 وقت ہے, یعنی پورے 24 گھنٹے میں فرض میں لا کے 1 گھنٹہ لگے گا بس. وہ 23 گھنٹے ہمارے, 1 گھنٹہ ان کا. اسی میں جو ہماری نماز کیسی آج کل حضرت فرماتے تھے اسٹیشن چائے تو ہے گرم ہے لیکن وہ جانتے کیسی ہوتی ہے, بالکل ایسی ہماری نماز. کیوں؟ سنت موافق نہیں ہے, قرات سنت موافق نہیں ہے, جتنے بھی ارکان ہیں اس میں سنت موافق نہیں ہے. کیسے ہم لوگ نمازی ہیں؟ اسی 2 رکعت پہلے صحابہ پڑھتے تھے تو فوراً کام بن جاتا تھا. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سید احمد شہید راوی نورہ برکتہ علی میاں صاحب کی جد امجد تھی ہے. علماء سے بیٹھے تھے, یہ امی بزرگ تھے, بالکل امی تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ صحابہ کی نماز کیسے ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے پوچھتے اچھا بتا دیں گے. اور ایک دن بہت بڑے عالم تھے وہ, ان کو بلایا اور یہ جملہ فرمایا مولانا اللہ کے لیے وضو کر لیجیے. جیسے اللہ کے نام کب کب جا گیا ان کے اندر سنت مصحف وہ سب رعایت کرتے سنت. فارغ ہو گیا, مولانا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیجیے. بس اس کے بعد پھر جو انہوں نے نیت باندھی, سلام بھیجتے تھے, استغفار کہتے اللہ نے حق ادا نہیں کیا. وقت رجوع ہوتے رہے, تہجد وقت ہو گیا, فجر شروع ہو گئی. پھر آئے بتائیے ایسی نماز پڑھتے تھے. آج ہماری نمازیں جو ہیں دنیا میں مبتلا ہے. خیال کا آنا منع نہیں, لانا منع ہے. نیت پہلے اللہ کے رضا میں نے نیت باندھی ہے, اسی لیے تعوذ پڑھ لو, لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لو. اب نیت باندھ ہو گئے تو سکون آ جائے گا. معنی پہ دھیان دو. امام نے اللہ اکبر کہا, ہم مطابقت کریں گے اس کی. اب اس میں بھی استدار ہو کہ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. ان چیزوں طرف یہ ہے سر میں خانقاہ. پہلے لوگ نماز سیکھتے تھے, بڑے بڑے مفتیان کرام تھے اس زمانے میں, کیا ہے تو کہتے کیا سیکھتے ہوتے, کہنے مجھے میں تو نماز پڑھتا تھا لیکن نماز پڑھنا نہیں آتی. عالم اعتراف کر رہے ہیں وہ کیسے کہ سنت موافق ہماری نماز ہوتی. سید صاحب سے میں نے سیکھا, یہ امی بزرگ تھے لیکن تقوی برکت اللہ نے خوب نوازا. 40,000 غیر مسلم کے ہاتھ میں توبہ کی. تقوی بہت ہے اور حدیث و سنت کے. اسی لیے کسی عالم کا قول و فعل دلیل نہیں بنے گا. یہ تربیت تو تھے شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نورہ مرقدہ کے, ان کے تربیت حاصل کر رہے تھے. ان کا کیا رواج اس زمانے میں بڑے محدث آداب عرض کرتا ہے, تسلیم یہ رواج تھا. سلام نہیں جانتے تھے. سید صاحب جو تشریف لے گئے انہوں نے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے سب ایک دم چوکن ہو گئے, ہم لوگ بڑے غلطی میں تھے. پورا ماحول ان کا تھا, عالم زبردست, محدث زبردست, اور معمول کہتا ہے آداب عرض کرتا ہے, اور رواج تھا زمانے میں. انہوں نے ایک سنت زندہ کیا. انہوں نے ایسے علم تو ہو عمل بھی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کونوا مع الصادقین. علم اور عمل دونوں چیزیں بھی.
علم ہونا ضروری، اسی لیے ظاہر علماء کی قدر کرنا ضروری ہے. باطن تو شیخ ہوتا ہے کہ جب ظاہر علوم طے کرو کامیاب ہو گئے تبھی تو سمجھو گے. سائنس کا اصول یہ ہے کتابیں ہیں لیکن وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک استاد نہ ہو. اس کا عبارت انگلش میں ہوتی ہے سب پڑھ لیں گے، سمجھ نہیں سکتا کوئی جب تک اس طرح واقف نہ ہو. ایسے شریعت کے بارے میں علماء نے شریعت کی ہے اس کے اشارے کرنا سمجھے تب جا کے انہوں نے اس پہ. آج ہم لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، علماء پہ بہت چھینٹے اچھالتے ہیں، اے ملا نے لوگ، یہ مولوی لوگ. اسی لیے قوم پیدا ہوا ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا قریب ہو رہے ہیں. تو جتنا قرب الہی چاہتے ہو اپنے آپ کو تزکیہ نفس لگاؤ، اللہ والوں ملو جا کے اور اسے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے میری اصلاح ہو جائے. اصلاح کی فکر ہر ایک نے کی ہے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں میں اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوں، یہ انہیں ملفوظ ہے، میں اپنی اصلاح غافل نہیں ہوں. میرا شیخ کا امام ہوتا ہے. قاری صاحب فرمایا کہ حضرت کبھی پوچھتے کہتے آپ لوگوں کہ میں آرام کر رہا ہوں، میں نظام بناتا رہتا ہوں، بتائیے تو میں چھٹی پر ہوں. اسی لیے دین میں جب شیخ مل جائے اس کی قدردانی بھی کرنا چاہیے. انہوں نے رہبری دکھائی کیا، ہم کو اللہ کا راستہ بتایا، چلنے کا طریقہ سکھایا، قدردانی کرنا چاہیے. اسی لیے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے غنیمت جانے فضل کرم اللہ کا فضل شامل ہے، اس نے یہاں بلایا. اب ہم کو قدردانی کرنا چاہیے. یہاں قیام غنیمت جانا جو یہاں مقیم ہیں ان کے لیے خاص یہ ہے کہ ادب سے رہو، بے ادب مت بننا. ورنہ کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہاں پہ تو کہ ایسا نہیں کہ اللہ وہاں ہی پکڑ بچا لیے، یہاں بھی نہ پکڑ لیا اور وہاں بھی نہ پکڑیے، دونوں دعا بھی کریں اپنے طور پر. اس لیے آج زبان جو ہے دنیا کے اس سے بہت مشہور ہو رہی ہے. اللہ کلام نہیں کرتے، تلاوت کرو، ذکر کرو اور عروج اللہ رہو. اسی لیے پاس انفاظ سے ہمارے مشاہد جو تجویز کرتے ہیں ہر سانس میں اللہ نکلے، اس طریقے سے برابر ہے. ہر سانس میں اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے. میرے شیخ کا انتقال جو ہوا اسی اللہ ہی پہ ہوا ہے. مسلسل اللہ اللہ کرتے ہوئے دونوں تشریف لے گئے. جن کا جو جسے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہوا یہ جملہ تھا یا کریم یا کریم. انتقال ہوا اسی پر. قاری صاحب رحمۃ اللہ جب انتقال ہوا ان کی زبان تھا یا سلام یا سلام، اسی انتقال ہوگا ان کا. تو جو چیز دل میں رس بس جاتی ہے وہی ظہور ہوتا ہے. اپنے کو دل سے ذکر کثرت سے کرو گے انشاءاللہ اس کے برکت سے طبیعت نشاط پیدا ہوگا. تمام اعمال کو دیکھو کہ ہم نے کس کے لیے کیا، اللہ کے لیے کرو گے کامیاب. کسی کو تحفہ دو اللہ کی رضا کے لیے اور توقع ہوگی وہ دعا دے گا اللہ کے لیے میں تحفہ پیش کیا. کچھ کھانا کھلاؤ، کوئی بھی چیز ہو اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کا دوست ہے، میں نے اس کی خدمت کی تو قبول اللہ تعالیٰ کریں گے. اسی لیے جو فرمایا آپ نے کہ ایک صحابی کا ایک جو خیرات کرنا صدقہ کرنا اور پہاڑ باروں کو تو برابر نہیں ہو سکتا اخلاص کی وجہ سے. اس لیے جب کوئی بات کرو اخلاص پہ لے جائے. ایک بزرگ تھے نماز جنازہ تیار تھے بالکل، وہ نیت کے درستی میں لگ گئے. اتنی درستی ہے کہ نماز جنازہ ختم ہو گئی. ان کی نیت میں نے تفصیل نیت کر لو تو شریک ہوں. یہ ہاتھ تھا ان کے بارے. تو سنت آج ہم گھروں سے نکل رہی ہے، پامال ہو رہے ہیں. کوشش کرو کہ ہمارے گھر میں سنت چرچا ہو، عمل بھی کرو، ترغیب بھی دو. کوئی آئے ترغیب دو. چراغ سے چراغ جلتا ہے. خانقاہ کی یہی چیز جلا ہوتی تھی، شادی اسی ہوا ہے. ہر جگہ جہاں دیکھو آج وہی دنیاوی چکر پڑے ہوئے ہیں ہر ایک کے. نہیں، ہم کو دین سے وابستہ ہونا چاہیے. دین میں لگو گے قرب الہی بڑھے گا، نعمت بھی ملے گی، ثواب ملے گا، دونوں چیزیں مل جائیں گے. اس لیے وقت کو ضائع مت کرو اور جو وقت گزر گیا اس پہ تو استغفار کر لو. اللہ نے آپ کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے مجھے مہلت دی، آپ نے مجھے صحت دی، آپ نے دولت دی، عزت دی، ہم نے اس سے کام نہیں. یہ مجھے نالائقی ہے، یہ مجھے آپ معاف کر دیجیے. تو اسی لیے اللہ والے پاس جہاں فائدے ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے اپنی نگاہ میں خود گر جاتا ہے. سمجھتے اس کی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں اور بھی تنقید نہیں کرے گا، خود اپنے نفس سے تنقید کرے گا. مفتی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے میں تو بینا ہوں، اوروں پر نابینا ہو جاتا ہوں.
اتنے بڑے میں تو خود تو جو ہوں اپنے پہ تو بینا ہوں اور پہ نابینا. تو رضو اللہ اگر رہو گے اللہ سے تعلق بڑھے گا تو گناہ سے نفرت ہو جائے گی. ایک ہے پیشہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مہتر سویپر کہتے ہیں, اس کا پیشہ ہے غلط عادت کو اٹھانا, اسے محسوس نہیں ہوگا, عادت ہو گئی ہے. ایسے ہم گناہوں کے ملوث ہے, پتہ نہیں جائے کہ گناہ ہے. پہلے تو گناہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ آپ کی بچانے والے, کبیرہ گناہوں سے سب بچا لیجیے. تو سنت سے جتنا عشق پیدا ہوگا, جتنا رضو اللہ ہو گیا, تاج سے رغبت ہو جائے گی. حضرت کی نصیحت جو ہے وسیل صاحب بناتے ہیں بہت. اور ایک جگہ نماز ہو رہی تھی, سب لوگ تو نماز پڑھ رہے تھے, ایک صاحب الگ بیٹھے تھے, نماز میں شریک نہیں ہوئے. نماز کے بعد ایک صاحب نے ان سے پوچھا آپ نماز میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ ان کے کرام دیکھا تو 50-60 آدمی انہیں کے ہم شک جماعت میں نظر آئے, مگر یہ صاحب بھی محقق تھے جنہوں نے اشکال کیا تھا. کہا اس تصرف اور شعبہ بازی سے کام نہیں چلے گا. یہ سارے اجسام آپ کی مثالی ہیں جن کو آپ نے اپنے تصرف سے بنا لیا ہے, ان پر نماز فرض نہیں ہے. نماز آپ کی جسم عنصری پر فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جسم ہے, اس لیے آپ اٹھیے اور نماز پڑھیے. یہ شبد اسے مانا گاؤں کے شخص ہے, تو انہوں نے دریا تھی اس میں انہوں نے چادر بچھا دی, اور حضرت کہتے ہیں بہت بڑے محقق تھے, عالم زبردست سے, عالم ربانی محقق ہر ایک لحاظ سے. جیسی نظر پڑی تو ایک جملہ فرمایا میرا شعبہ بازی کا کام نہیں ہے, آپ نے کرامت کیوں دکھائی ہے؟ نبی نے تو تبدیل اختیار کی, آپ کو پوری قدرت تھی مکہ مکرمہ سے مطلب یہ بات ہے ہوا اٹھ پہنچ جاتے چلے, کوئی کیوں آپ اونٹ کی سواری کی, 1 ہفتہ لگا اس میں. تدبیر بندہ بن کر ہو, یہ تم نے کیا کیا, وہ طائب ہو گیا. یہ ہے انہوں نے چادر بچھا دی, وہ پار ہو گیا. یہ نہیں, تدبیر پہلے کشتی کا ہی نہیں بنائی گئی, الگ چیز ہے, تو بعض حالات ہوتے ہیں, لیکن جو محقق ہوتا ہے اس کی اس پر نظر ہوتی ہے. تو آج ہمارے اندر اس کی تلاش کرتے کہتے ہیں کرامت ان کے اندر ہے. یہ نہیں, یہ دیکھو کتنے مطلب بزرگ سنے عاشق کتنا عمل کرتے ہیں, جتنا عمل کریں گے. ایک حضرات لکھا, ایک عالم تھے بہت اچھا بیان کرتے تھے, اور لوگوں نے بہت واہ ہوئی تو اچھا دیکھا. مسجد داخلہ ہوا تو انہوں بائیں پیر تھے اور ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے تھے, ورنہ دیکھو نماز تو بیان کی لیکن عامل سنت نہیں تھے. اس لیے ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے ہمارا ہر کام سنت موافق ہو. یہاں کے لوگ اعتراض نہیں کریں گے, ان کے دعا بھی کریں گے. اللہ نادان ہے, یہ واقف نہیں. اب دیکھا میں نے حرم کے اندر جس کو جو جوتے پہن جا رہے ہیں, ایک وہ جوتے جو مخصوص وہاں کے تو مستثنا ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے. ایک وہ جوتے کے بعد ہو جا رہے ہیں, سر پہ ٹوپی نہیں. اب دیکھا کتنے ہندوستان پاکستان لوگ ہیں نگسن, بھائی یہ تو ان کی نقل نہیں کریں, ان پہ تنقید یوں نہیں کریں گے, درباری لوگ ہیں. دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو بھی ہدایت ہے, مجھے بھی ہدایت ہے. اس طریقے سے تو نماز کے بعد اہتمام کرو, سنت موافق ہمارا وضو ہو جائے, مسواک کا اہتمام, نماز کا اہتمام, تلاوت کا معمول اور ذکر معمول. یہ 4 نسخے ہیں, ولی اللہ بن جاؤ گے, کامات تک پہنچ جاؤ گے. دعا کر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد.